ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین، آج میں سیدھی بات میں یہ کچھ سلسلہ وار کچھ میرے ایپیسوڈز چلیں گے۔ ہماری ایران کا جو سفر ہوا ہے اس پر خصوصی نشریہ پیش کرنے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ لوگوں کو یہ جان کر بے حد خوشی ہوگی کہ 7 افراد پر مشتمل ایک وفد جو مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھتے تھے، وہ ایران کی ایک مشہور و معروف تنظیم جو وحدت اسلامیہ کے لیے بہت ہی بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے، جس کا نام مجمع جہانی تقریب مذاہب اسلامی ہے، ان کی دعوت پر ایران کے 9 روزہ سفر پر تھے، جس میں اس ناچیز کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ اس تنظیم کے بارے میں مزید تفصیلات میں آپ کے سامنے آگے کے ایپیسوڈز میں بھی پیش کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا، کیونکہ جب اس کے صدر دفتر میں ہماری ملاقات ایرانی سنی علماء سے ہوئی اور اس تقریب کے ذمہ داران اور عہدیداران سے جو گفتگو ہوئی، اس کی تفصیلات کے ذیل میں اس کی بھی تفصیلات رکھنے کی کوشش کریں گے۔ بہرکیف ناظرین، یہ سفر ابھی پچھلی اتوار کو یعنی 14 جولائی کو اختتام پذیر ہوا، ہم واپس لوٹ آئے۔ یہ سفر اس مقصد کے لیے تھا کہ ہندی مسلمانوں کے اہل سنت والجماعت کے مختلف مکاتب فکر کے افراد ایران کی موجودہ دینی، سیاسی و ثقافتی صورتحال کا بنفس نفیس جائزہ لے کے اس وقت ایران تاریخ کے کس مرحلے سے گزر رہا ہے اور اس وقت باطل قوتوں کی ریشہ دوانیوں کا کس طرح وہ مقابلہ کر رہا ہے، اور عالم اسلام کے بارے میں خصوصاً سنی ممالک کو لے کر اس کے کیا نظریات ہیں، اہل سنت کے سواد اعظم کو گمراہ کرنے کے لیے دشمنان ایران کہیں یا دشمنان اسلام نے کن کن باتوں کا ایران کے خلاف پروپیگنڈا کر رکھا ہے، اور ایران کی شیعہ مملکت کو ایک لحاظ سے بدنام کرنے کے لیے اور سنی اور شیعہ علماء میں دوریاں پیدا کرنے کے لیے باطل قوتوں نے سنیوں کو ورغلانے کے لیے کیا کیا کچھ جتن کر رکھے ہیں، یہ ساری کی ساری تفصیلات جو سامنے آئی ہیں وہ آپ لوگوں کے رکھنے کی جو ہے میں بھی کوشش کروں گا، اور ایران اس کا کس طرح مقابلہ کر رہا ہے اور اس کے لیے کیا چیزیں استعمال میں لا رہا ہے، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے میرے اگلے ایپیسوڈ میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے سفر اور سفر کے تجربات کے بارے میں تفصیل آپ کے گوش گزار کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ایران کی تاریخ کے کچھ ضروری اجزاء آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ ناظرین، تاریخ ایران یعنی ہسٹری آف ایران، جسے فارس بھی کہا جاتا ہے، ایک بڑے خطے کی تاریخ کے ساتھ باہم پیچیدگیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ ایران عظمیٰ جو مغرب میں اناطولیہ، آبنائے باسفورس اور مصر کے مشرق میں قدیم ہندوستان اور دریائے سیحوں، شمال میں قفقاز اور یوریشیائی سطح مرتفعی خطہ، جنوب میں خلیج فارس سے خلیج عمان تک پھیلا ہوا ہے۔ دریائے سیحوں وسط ایشیا کا ایک اہم دریا ہے۔ یہ دریا کرغستان اور ازبکستان کے پہاڑوں سے نکلتا ہے اور مغربی اور شمالی مغربی ازبکستان اور جنوبی قازقستان میں 2220 کلومیٹر یعنی 1380 میل کا سفر طے کرنے کے بعد بحر ارال میں جا گرتا ہے، اور بحر ارال وسط ایشیا کی ایک عظیم جھیل ہے جو قازقستان اور ازبکستان کے درمیان میں واقع ہے۔ ناظرین، ایران دنیا کی قدیم ترین اور اہم تہذیبوں میں سے ایک ہے جو مسلسل قائم رہی ہے۔ اس کی تاریخ اور شہری بستیوں کی تاریخ
8,000 سال قبل مسیح تک پیچھے چلی جاتی ہے۔ سطح مرتفع ایران کے مغربی اور جنوبی مغربی حصے قدیم مشرقی تہذیب میں روایتی طور پر شامل ہیں۔ ایران کی جغرافیائی حیثیت یہ ہے کہ وہ مرکزی ایشیا اور مشرقی ایشیا کو مشرق سے قریب کرتی ہے اور یورپ سے متصل کر دیتی ہے۔ سرزمین ایران قدیم زمانے ہی سے لوگوں کی مہاجرت اور سکونت کا مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے جنگلوں پر مشتمل ہے۔ سرزمین ایران پر انسان کی وجود کی تاریخ زیادہ واضح نہیں ہے کہ یہ کب سے ہے، لیکن بعض محققین نے یہ بیان کیا ہے کہ افریقہ، مرکزی ایشیا، قفقاز اور شبہ قارہ اور ہندوستان سے بہت سارے لوگ ہجرت کر کے سرزمین ایران پر آئے تھے۔ ظاہراً سب سے پرانی جگہ جہاں پر ایک بہت پرانا تاریخی پتھر بھی نصب کیا گیا ہے جو ایران میں ہی پایا جاتا ہے، یہ پتھر خراسان میں بستر رود خانہ کشف کے نزدیک واقع ہے۔ بستر رود خانہ کشف ایک علاقے کا نام ہے جس سے بہت پرانے پتھر کے اوزاروں کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ اس جگہ کے بارے میں اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ جگہ تقریباً 8,000 سال پرانی ہے۔ بہت سے پتھروں کے اوزار قبل از تمدن زمانے جسے پری ہسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی کہ جس وقت زمانہ تہذیب یافتہ نہیں مانا جاتا تھا اس وقت سے جو ہے ایران تہذیب یافتہ مانا جاتا ہے، جو شیراز کے شمالی مشرق میں ظاہر ہوئے ہیں۔ ان تمام ادوار سے گزرنے کے بعد جب یورپ بھی قبل از تمدن پری ہسٹری زمانے میں زندگی بسر کر رہا تھا، ایران مشرق وسطیٰ کے دوسرے ملکوں کی طرح جدید متمدن دور میں اس وقت داخل ہو چکا تھا۔ 4 سے 9,000 سال قبل مسیح پہلے انسان اس سرزمین پر زندگی بسر کرتے رہے تھے۔ کئی کھنڈر ایسے ہیں جو ایران کے قدیم اور پرانے تمدن ہونے پر دلالت کرتے ہیں جو آج بھی ایران میں موجود ہیں۔ بہرکیف ناظرین، مجھے یہاں پر چھوٹی سی بریک کی اجازت دیں۔ بریک کی اس پر ایران کی تاریخ کا کچھ اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بریک کی اجازت دیں۔ معزز و مکرم سیدھی بات کے ناظرین، سیدھی بات کے اشتہاری ممبرشپ کارڈ سے جڑیے اور اپنے کاروبار سمیت اپنے تعلیمی و دیگر اداروں کو مضبوط کیجیے۔ سیدھی بات لا رہا ہے مختصر مدت کے لیے بہت ہی انوکھا اور بھرپور فائدہ مند آفر۔ ہماری اس اشتہاری ممبرشپ سے جڑیے اور اپنی تجارت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ ادارے سیدھی بات کو مضبوط کیجیے۔ لائف ٹائم اشتہاری ممبرشپ کارڈ کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر واٹس ایپ کریں، چاہے ملک کے کسی بھی کونے سے یا بیرون ممالک سے ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر ہے 9660274449۔ ناظرین، استقبال ہے سیدھی بات میں۔ ناظرین، قدیم تر تمدنوں میں سے ایران کی تاریخ میں جو بہت ہی مشہور تمدن کہلاتا ہے وہ سیلک تمدن ہے۔ اس تمدن کے آثار ایران میں موجود ہیں۔ اس زمانے کی جو مٹی کے برتن ہم تک پہنچتے ہیں وہ اولین تمدن کی خبر دیتے ہیں۔ اس سرزمین پر مٹی کے برتنوں کا استعمال زیادہ ہوا کرتا تھا۔ ان میں سے بعض 4,000 سال قبل مسیح تک بھی پیچھے جا پہنچتے ہیں اس چیز کو پیش کرنے میں۔ شاید اسی وجہ سے بیابان ایران کو سب سے پہلے مٹی کے برتنوں کا گہوارہ کہا گیا۔ بیابان ایران کے جنوبی اور مغربی علاقے کا جو ارتباط بین النہرین سے ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زابل کے جلے ہوئے شہر اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ اس زمانے میں مغربی ایران کے بیابان اور دوسری جگہوں کے بیابانوں سے ثقافتی اتصال رکھتے تھے۔ زرتشتیوں کی کتابوں میں اور ایرانیوں کی پرانی سرزمین کا نام ان کی کتابوں میں ایران ویج کہا گیا ہے، ایران ویج کے نام سے بیان کیا گیا ہے۔
اور ندیدات میں بیان کیا گیا ہے کہ ایران ویج سب سے پہلی سرزمین ہے جو ادھورا مزوا کے ہاتھوں پیدا ہوئی۔ بعض محققین کی نظر میں جس وقت بیابان ایران میں لوہے کا زمانہ اپنے عروج پر تھا، آریائی مہاجر تقریباً 800 سے لے کر 1000 قبل مسیح میں اس سرزمین کے مغربی علاقے میں داخل ہوئے تھے۔ وہی آریائی جو ہندوستان میں آئے، جو قوم۔ آریائیوں کی ایران میں داخل ہونے کے راستے کے بارے میں بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مہاجر مرکزی ایشیا سے مغرب کی طرف آئے، یہاں تک کہ زاگرس کے پہاڑوں تک پہنچ گئے۔ لیکن دوسرے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ آریائی مہاجرین مختلف راستوں سے دریائے خزر کی طرف سے ایران میں داخل ہوئے۔ 9ویں صدی قبل مسیح سے آریائی قوم کا شکنجہ زاگرس کے پہاڑی علاقے میں بومیان پر زیادہ ہو گیا تھا۔ زاگرس کے علاقے کا نام ہے جہاں پر بومیان ایک اور علاقہ ہے، وہاں پر ان کا قبضہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے مغرب کی طرف بڑھتے ہوئے رفتہ رفتہ وہاں کے رہنے والوں کو شہروں اور آبادیوں سے باہر نکال دیا۔ بہرکیف ناظرین، یہ ایران کی قدیم تاریخ کی کچھ تفصیلات ہیں جو اگر اس کو تفصیلات میں چلے جائیں گے، یعنی اس کو ایک ایک لفظ بیان کریں گے تو نہ جانے کتنے ایپیسوڈ درکار ہیں۔ وہاں کی تاریخ کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا ہمارا جو غرض ہے وہ اس غرض سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی ہے کہ آج جو ایران ہے اس کے عوام کا مزاج اور اس کے ڈی این اے کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے گی۔ اس کے بعد ہم رخ کریں گے ایران میں اسلام کی آمد، پھر اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے وہاں ہم خاموشی اختیار کریں گے، جس کو اختلافات کا زمانہ کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اس زمانے کو چھیڑیں گے نہیں۔ وہاں پہ اس اختلافات کے بارے میں سنی علماء کرام نے بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، شیعہ علماء بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، جن کو اس سلسلے میں تفصیلات اور اختلافات میں پڑھنا ہے وہ جائیں، اس کا مطالعہ کریں۔ سیدھی بات جو ہے اختلافات کو ہوا نہیں دیتا اور نہ ہی اس کو چھونے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا ہم جدید ایران کی طرف رخ کریں گے اور اپنے اگلے ایپیسوڈ میں بتائیں گے کہ اسلامی انقلاب ایران کے بعد ایک جدید ایران کی تعمیر کن خطوط پر ہوئی۔ قدیم تاریخ سے یکلخت اسلام کی آمد، پھر موجودہ ایران کی طرف ہماری چھلانگ اس لیے ہے کہ اسلام کے ظہور کے بعد ایران کے 1500 سالہ دور میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں ان کی تفصیل میں جانا ہم اسے پرانے زخموں کو کریدنے کے مترادف سمجھتے ہیں، اور ہم کسی صورت نہیں چاہتے کہ ہمارے حالیہ سفر کا رخ منفی امور کی طرف ہو جائے۔ ایک ایسے دور میں کلمہ شہادت کی بنیاد پر ایران کو دیکھنا چاہتے ہیں اور امت مسلمہ کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنانے کے ہم لوگ حق میں ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اگلے ایپیسوڈ میں ایران میں اسلام کیوں داخل ہوا یہ کہہ کر کے پھر میں انقلاب کی جانب بڑھتا ہوں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور آپ لوگ اس ایپیسوڈ کو دیکھیں، دوسروں تک پھیلائیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور دوسروں تک ہماری ویڈیو پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔